اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ دجال کہاں ہے؟ یہودیت کی ایک مذہبی دستاویز میں لکھا ہے مسیح یعنی الدجال کی روح اس جگہ جہاں وہ قید ہے رویا کرتی ہے اور یہودیوں کے احوال پر غمگین رہتی ہے اور بار بار ان ملائکہ سے جو اسے قید کیے ہوئے ہیں پوچھتی ہے کہ اسے کب نکلنے کی اجازت ملے گی۔ یہودی مسیح و دجال یعنی دجال اکبر کہ جسے وہ مسیح داؤد کہتے ہیں کہ موجودہ مقام رہائش یا موجودہ پناہ گاہ کو ظاہر نہیں کرتے، یا تو ابلیس نے انہیں کہیں بھی اس کا علم واضح اور متعین نہیں دیا ہے، یا اگر دیا ہے تو یہودی اکبرہ اس سے بے حد خفیہ راز کی طرح رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کی خفیہ ترین بحثوں میں سے اس تعلق سے جو بات کہی جاتی ہے وہ نہایت معنی خیز ہونے کے ساتھ ساتھ پرسرار بھی ہے۔ ان کی ایک مذہبی دستاویز مشن نامے ایک نصیحت ہے، ممنوع درجنوں کی بات 3 لوگوں کے مابین بھی نہ کی جائے، براشی تکوین کی بات وہ لوگوں کے درمیان بھی نہ ہو اور مراقبہ کی بات تو کوئی شخص تنہا بھی نہ کرے ہے کہ وہ خود شیخ ہو اور اسے ہم علم کا علم ہو۔ پرسراریت اور رازداری کی کوششیں اپنی جگہ، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہود کو دجال کے مقام کا صحیح علم ہے نہ اس کے ان کی حقیقت رسائی ہے۔ آج تک جتنے روحانی یہودی جادوگر سفلی عامل گزرے ہیں، مثلا سباتائی زیوی، اسرائیلی بن ایلی، زربیلم شیم وغیرہ نے، یہ اپنے جادو، شیطانی علم اور خبیث جنات سے رابطے کے ذریعے دجال کو ٹھکانہ معلوم کر سکے ہیں۔ نہ ان کا احبار و رہبان، علماء و پیر کو اس کا کچھ علم ہے اور نہ ہی ان کے سائنسدان اور خلا نور اس کو کوئی خبر لا سکے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی سچی کتاب اور سچی نبوت کے ذریعے جو اور جتنا علم مسلمانوں کو دیا ہے اس کے علاوہ سب غلط ہے۔ یہود کے خواص اس حوالے سے ایک دوسرے کو جس رازداری کی تلقین کرتے ہیں وہ یہودی عوام کے سامنے در حقیقت اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ جب یہودیوں کی بات یقینی طور پر غلط ہے تو صحیح بات کیا ہے؟ جب امور کا تعلق غیبات یا ماورا الطبیعات سے ہوتا ہے، ان میں ہمارے پاس واحد ذریعہ معلومات وہی ہے۔ انسانیت کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں کہ جن چیزوں کا مشاہدہ اور ذاتی تحقیق سے دریافت نہیں کر سکتے ان کے بارے میں ایسے ذریعے پر اعتماد کر کے جو مستند بھی ہو اور تسلی بخش بھی، اور یہ ذریعہ عقل نہیں وحی ہے۔ وحی کے نور کے بغیر عقل گمراہ ہے اور گمراہی تک لے جانے والی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں جنہیں زمانے جاہلیت کے شدید دشمن رکھنے والے مخالفین نے بھی الصادق الامین کا لقب دیا۔ آپ نے زندگی بھر کبھی بھی کسی طرح کا جھوٹ نہیں بولا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اطلاعات سے زیادہ مستند ذریعہ معلومات انسان کے پاس کوئی اور نہیں۔ آئیے دنیا کی سب سے سچی اور سب سے زیادہ قابل اطمینان زبان سے پوچھتے ہیں کہ دجال کہاں ہے۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ خود اسی حدیث شریف میں جس میں دجال کے موجودہ مقام کا تذکرہ ہے، ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی تصدیق آپ کی حیات مبارکہ میں ہو گئی تھی، جس پر آپ نے خوشی و مسرت کا اظہار فرمایا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو وہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا تمام لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ پھر فرمایا جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا؟ لوگوں نے کہا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی چیز سے ڈرانے دھمکانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جدام قبیلہ کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں مہینہ بھر انہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسا ہوں۔ انہوں نے پوچھا یہ جساسا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا اے لوگو، خانقاہ میں موجود
موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑا تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ بیان کرنے والا بتاتا ہے کہ جب اس آدمی کا ہم نے ذکر کیا تو ہمیں خوف لاحق ہوا کہ یہ جانور شیطان نہ ہو۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا تیرا ناز ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب سے آئے ہیں۔ ہم جہاز میں سوار ہوئے، سمندر میں طوفان آ گیا، مہینہ بھر لہریں ہمیں دھکیلتی رہیں یہاں تک کہ اس جزیرے کے کنارے لے آئیں۔ ہم کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے جہاں ہمیں ایک جانور ملا جس کے بدن پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا تیرا ناز ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جساسا ہوں۔ ہم نے پوچھا یہ جساسا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق سے انتظار کر رہا ہے۔ ہم تیزی سے تمہاری طرف آئے اس ڈر سے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ اس نے کہا مجھے بیسان کی نخلستان کا حال بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا اس کو کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمہ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ زنجیر میں جکڑے آدمی نے کہا کیا چشمے میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتوں کو آبیاری کرتے ہیں۔ ہم نے اس سے پوچھا مجھے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر یثرب مدینہ میں آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اس نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے بتایا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس پر اس نے کہا ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ اس حدیث شریف سے اتنا معلوم ہو گیا کہ دجال کسی اور سیارے میں نہیں، نہ ماء اور ارض کے کسی طبقے میں ہے، نہ لاہوت المکان میں ہے، وہ اسی زمین پر کسی جزیرے میں مقید ہے۔ اب قبل اس کے کہ ہم یہ سوال چھیڑیں کہ وہ جزیرہ کہاں ہے، مذکورہ بالا حدیث شریف میں مذکورہ دجال کے 3 سوالات پہ غور کرتے ہیں، کیونکہ باہر سے آنے والے آدمی سے خصوصیت کے ساتھ ان 3 سوالوں کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی خاص بات پوشیدہ ہے، ان سے دجال کا کوئی خاص تعلق ہے۔ وہ 3 سوال یہ ہیں: بیسان میں واقع کھجوروں کے باغ میں پھل آتے ہیں یا نہیں؟ تبریہ کی جھیل میں پانی ہے یا نہیں؟ زغر کے چشمہ کے لوگ کھیتوں کے سیراب کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم ان 3 سوالوں پر غور کرتے ہیں تاکہ خروج و دجال اور اس کے درمیان کے تعلق کو سمجھیں۔ اس کے بعد حدیث شریف میں مذکورہ ایک خاص نقطے پر سوچیں گے، یعنی جزیرے میں موجود اس شخصیت کا کردار پر جسے الجساسہ کا نام دیا گیا ہے۔ بیسان کا باغ، بیسان فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے۔ اسے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مشہور کمانڈر صحابی حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ 1924 میں خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد جب وہ جزیرہ العرب کے حصے بخرے میں ہوئے تو یہ اردن کا حصہ بن گیا۔ 1948 تک یہ اسلامی اردن کا حصہ تھا۔ مئی 1948 میں اسرائیل نے بیسان سمیت ارد گرد کے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور تاحال یہ اسرائیل کے قبضہ میں ہے جو دجالی ریاست ہے۔ یہ علاقہ قدیم زمانے میں کھجوروں کے باغات کے لیے مشہور تھا جس کی تصدیق صحابی رسول نے کی، لیکن اب یہاں پھل نہیں پیدا ہوتا۔ مشہور مورخ اور سیاح علامہ یاقوت حموی اپنے شہر آفاق کتاب معجم البلدان میں فرماتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ بیسان گیا ہوں لیکن مجھے وہاں صرف 2 پرانے کھجور کے باغ ہی نظر آئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں کے باغ پہلے بھی پھل دیتے تھے۔ 626 ہجری تک جو علامہ حموی کی تاریخ وفات ہے ان درختوں نے پھل دینا بند کر دیا تھا۔ اللہ اکبر! یہ دجال کی اس بات کی تصدیق ہے کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں میں پھل نہیں آئیں گے۔ گویا دجال کے خروج کی 3 بڑی علامتوں میں سے ایک علامت پوری ہو گئی۔ بحر تبریہ کا پانی، دجال کا دوسرا سوال یہ تھا کہ بحر تبریہ کا پانی خشک ہو چکا ہے یا نہیں۔ گویا اس پانی کے خشک ہونے کا دجال کے خروج سے ضرور کوئی تعلق ہے۔ بحر تبریہ اسرائیل کے شمال مشرق اور اردن کے سرحد کے قریب واقع ہے۔ اس کی لمبائی 23 کلومیٹر
किलोमीटर और ज्यादा से ज्यादा चौड़ाई 13 किलोमीटर है और इंतहाई गहराई 157 फुट है। इसका कुल रकबा 166 किलोमीटर है। इस पर इस वक्त इसराइल का कब्जा है। दिलचस्प बात यह है कि इसका पानी भी बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के रफ्ता रफ्ता खुश्क होता जा रहा है। इसराइली हुकूमत खलीज अकबा से पानी के पाइप लाइनों के जरिए यहाँ पानी पहुँचाती है, लेकिन बहरे तबरिया का पानी मीठा और समंदर का पानी कड़वा है, इसलिए इसे मीठा करने के लिए बड़े बड़े प्लांट नस्ब करने पड़े हैं, जिससे बड़े पैमाने पे अखराजात आते हैं। बहरे तबरिया के खुश्क साहिलों की तस्वीरें कई साल पहले इन कालमों के साथ शाया हो चुकी हैं। इनका खुश्क होना इस बात की दलील है कि दज्जाल की जुबानी, इसके खरूज का पानी, दूसरी अलामात भी पूरी हो चुकी है। सुगर का चश्मा। दज्जाल का तीसरा सवाल, जो दर हकीकत इसके खरूज की इजाजत मिलने का वक्त करीब आने की तीसरी अलामत है, सुगर के चश्मे के बारे में था। सुगर दरअसल हजरत लूत अलैहिस्सलाम की साहबजादी का नाम है। आपकी दो साहबजादियां थी, रब्बा और ज़ुहर। बड़ी साहबजादी का इंतकाल के बाद जिस जगह दफनाया गया वहाँ करीब ही एक चश्मा था जिसका नाम ऐन रब्बा पड़ गया। अरबी में चश्मे को ऐन कहते हैं। छोटी साहबजादी के इंतकाल पर इन्हें भी एक चश्मे के करीब दफन किया गया तो इसका नाम ज़ुहर का चश्मा पड़ गया। ये जगह भी इसराइल ही में बहमर मुर्दार सी डेड सी के मशरिक में है। दज्जाल की तफ्तीश और तजस्सुस के ऐन मुताबिक तीसरी जगह भी इसराइल में वाक़या है और इसका पानी पूरी तरह खुश्क होते ही इसे खरूज की इजाजत मिल जाएगी। नाजरीन, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।